وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر، اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان کی یہ ایمان افروز نشریات، جو روزانہ ہم براہ راست آپ کے ساتھ افطار کے لمحات شیئر کرتے ہیں۔ اور یقینی طور پر ناظرین کرام، میرے آقا کا ذکر، میرے آقا کی شان، میرے آقا کا مقام صرف اہل ایمان ہی جان سکتے ہیں، اور یہ اہل ایمان ہی کی شان ہے کہ جب ان کا ذکر آتا ہے تو یقین جانیے کہ وجود میں ایک وجد آتا ہے، اور یہ وجد ہی ہے جو ہمارے اہل ایمان کے لیے ایک انعام ہے دنیا کی زندگی میں، کہ جب اس جانے جانا کا ذکر آئے تو پھر رونگٹا ہمارے ایک ایک روئے سے اس کی گواہی آئے، اور پتہ چلے کہ عشق رسول سے سرشار کوئی پیغام دیا جا رہا ہے۔ اور صحابہ کرام کی تو ناظرین کرام اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں، وہ ہمارے وجود کو لرزا دیتی ہے۔ یقین جانیے جب اہل مکہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، اور اہل مکہ جب آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، تو عامر کو بھیجا، جو اس وقت کے زمانے کے سب سے زیادہ عقل اور فہم رکھنے والے انسان تھے، جو کیسر و کسریٰ کے درباروں میں آتے جاتے رہتے تھے۔ مشرکین نے جو ہے ان کو اپنا سردار، اپنے نمائندہ بنا کر بھیجا کہ بھی آپ جا کر ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا جا کے کہیں کہ بھائی کیوں مخالفت کر رہے ہو خاندان کی اور سب کی، تو راستے سے واپس آ جائیں، آپ کو جو آپ کہیں گے ہم آپ کو دے دیں گے۔ آپ یقین جانیے ناظرین کرام، جب عامر وہاں جاتے ہیں اور ساری گفتگو کر کے واپس آتے ہیں، جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ پورے وجود کو لرزا دیتی ہے۔ جب وہ واپس آتے ہیں، میں اختصار کے ساتھ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارا پروگرام میں ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ اس میں واقعات اس لیے شامل کرتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ فیضیاب ہو سکیں۔ جب وہ واپس آئے تو اس نے تمام سرداران قریش کو جمع کیا، اور اس نے کہا کہ میں ایک بڑا عجیب و غریب منظر دیکھ کر آ رہا ہوں، میں کیسر و کسریٰ کے درباروں میں بھی بیٹھ کر آیا ہوں، لیکن آج جو میری نگاہوں نے منظر دیکھا ہے وہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ تو سارے جو سرداران قریش تھے وہ بڑے سر جوڑ کے بیٹھے کہ انہوں نے احوال دیں، آپ نے کیا دیکھ لیا؟ اس نے کہا محمد کے ساتھیوں کا ایک منظر دیکھا کہ جب محمد اپنے منہ سے لعاب دہن نکالتے ہیں تو اس پر صحابہ ایسے جھپٹتے ہیں کہ اسے زمین تک نہیں جانے دیتے، اور اپنی ہتھیلیوں میں لے کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں، اپنے جسم پر ملتے ہیں، اور جب محمد وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کو وہ زمین تک نہیں جانے دیتے، بلکہ اس پانی کو لے کر اپنے اوپر مسلتے ہیں، اپنے چہرے پر مسلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ ادب اور یہ مودت میں نے آج تک دنیا کے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھی، اور ہو سکے تو تم محمد کی مخالفت چھوڑ دو، کیونکہ وہ یقیناً بڑی اونچی شان والے ہیں۔ ناظرین کرام، جب یہ ساری گفتگو ہو رہی تھی تو اہل ایمان کو یہ پیغام اسی دن مل گیا تھا، اور یہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں فرما دیا۔ اور سب سے بڑی بات تو دیکھیں، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب سے سرفراز کیا اور ہمیں ان کی امت میں شامل کر لیا۔ تو ہمیں اپنی اس دنیا کی زندگی میں اور رمضان کے ان پر نور لمحات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام سے اپنے آپ کو روشن رکھنا ہے۔ یہی روشنی کا راستہ ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، یہی راحت کا راستہ ہے، اور یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز قرآن مجید فرقان حمید کی ہم تلاوت سے کرتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ماشاءاللہ بڑا خوبصورت تلاوت کرتے ہیں قاری حسن رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو منور کریں گے۔ جی ماشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سبحان اللہ۔ فَصَلِّ
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. ناظرین کرام، یہ دعا ہمیشہ رہنی چاہیے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نسلوں میں بھی اللہ پاک جو ہے وہ اس چیز کو جاری و ساری رکھے. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سید محمد علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں. جی ماشاء اللہ. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، سبحان اللہ. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. سبحان اللہ، مجھے سبحان اللہ. خطا کار سا اور یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، سبحان اللہ. یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا اور دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، کہ میں یہاں ہوں میری جان مدینے میں رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کے سرکار کا اور چھوڑ آیا ہوں دل و جان، یہ کہہ کر عزم چھوڑ آیا ہوں، یہ کہہ کر دل و جان عزم کہ جا رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، بن کے سرکار
مہمان مدینے میں رہے مجھے خطا کار سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس کی رحمت ہے. رمضان المبارک کی ایمان افروز گھڑیاں ہماری زندگی میں موجود ہیں اور ہم اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. ناظرین کرام، اس وقت پروگرام میں ایک مختصر سا وقفہ ہے. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے رحمت رمضان ود راؤ ناصر علی جہانگیر. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، 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 بیٹا ازل سے مجھے جانے دے، بیٹا ازل سے مجھے جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، مات میری شہیدوں رشکائے گا، مات میری شہیدوں رشکائے گا، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے جانے دے، اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے جانے دے، بیٹا ازل سے بیٹا ازل سے مجھے جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، سوچ لگا یہ جاتی ہے ہوائیں مجھے گمراہ جانے دے، بوئے دنیا مجھے گمراہ جانے دے، بیٹا ازل سے بیٹا ازل سے مجھے جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، خواہش ذات میں خود ساتھ دیا ہے
जिधर मेरे मोहम्मद उधर जाने दे, अब जिधर मेरे मोहम्मद उधर जाने दे, बेटे का नाना अज़ल से, बेटे का नाना अज़ल से मुझे जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, रो दर जन्नत पे, रो दर जन्नत पे, ये मोहम्मद का मन मंजूर नजर जाने दे, ये मोहम्मद का मन मंजूर नजर जाने दे, बेटे का नाना अज़ल से मुझे जाने दे, अपने रहमत के समंदर में उतर जाने दे। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको रमज़ानुल मुबारक के खसूसी प्रोग्राम रहमत रमज़ान से खुशामदीद कहते हैं। और वक्फे पे जाने से पहले यकीनी तौर पर हम नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने आप को फैज़याब कर रहे थे और हमारे साथ मौजूद हैं आज नाज़रीन इकराम। बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मुदल्लिल गुफ्तगू करते हैं और हवालों के साथ बात करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि हमारी इस ट्रांसमिशन में नाज़रीन इकराम कि हम जो मालूमात आप तक पहुँचा रहे हैं वो मुस्तनद है मालूमात है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम इधर से उधर से, हम कोशिश यही कर रहे हैं। और ये पूरा जो इस वक्त एक बाजार लगा हुआ है तमाम चैनल्स पर नशरियात का, और जो इस वक्त रमज़ानुल मुबारक का तकद्दुस पामाल हो रहा है नाज़रीन कराम, कि किस तरीके से इस ट्रांसमिशन के अंदर हम माएँ बहनों बेटियों को बेपर्दगी के साथ और मेकअप के साथ और चैनलों में बिठा के फिर हम अपनी आखिरत का नुकसान कर रहे हैं। तो हमें लरजने की ज़रूरत है। और तमाम मीडिया हाउसेस से मैं ये रोज़ाना अपील भी करता हूँ कि कम अज़ कम रमज़ानुल मुबारक के इस 30 दिनों में वो अपनी तमाम मसरूफियात छोड़ के रमज़ान से रमज़ान की रहमतें लूटें, क्योंकि ये रहमतों का महीना है, फजल का महीना है। अल्लाह की रहमत पुकार के हमें अपनी जानी मतवज्जे कर रही है। तो हम अपनी ट्रांसमिशन में क्यों गुनाह जारिया के काम करके अपनी कब्र के लिए मुश्किलात खड़ी करें। हमें कोशिश ये करनी है कि मुस्तनद और सही मालूमात दें, उलमाए कराम को अहमियत दें और ख़वातीन को, माँ बहनों को घरों में रखें। क्योंकि अहदीस में आता है नाज़रीन कराम कि जब कोई औरत बेपर्दा होकर बाहर निकलती है तो उनके लिए आप कितनी बड़ी वईद है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब कोई औरत बाहर निकलती है बेपर्दा होकर तो उस पर अल्लाह की, रसूल अकरम की, सहाबा की, मोमिनीन की और रूए ज़मीन के मुसलमानों की उस पर लानत की जाती है। ज़रा आप तसव्वुर कर लीजिए हम और आप किस मकाम पर हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम इस ट्रांसमिशन के ज़रिए खैर की चीज़ें आपसे शेयर करें और खैर ही के लिए अपनी आखिरत का सामान करें। और आज हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह से मुफ्ती ज़ाहिद असलम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। और एक रोशन चेहरा, नौजवानों के लिए एक मिसाल। और मैं समझता हूँ कि आज के नौजवानों को खैर खाही की चीज़ों में अपने आप को जोड़ना चाहिए। ऐसे ही एक नौजवान हमारे साथ भी मौजूद हैं, आपने पिछली ट्रांसमिशन में भी इनको सुना और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। रमज़ानुल मुबारक की रूह परवर सादों में नेकियां समेट रहे हैं, नेकियां अपने नामा अमाल में लिखवा रहे हैं और हज़ारों लोगों को रोज़ा खुलवाना और रोज़े का एहतमाम करना बहुत बड़ा काम है। नाज़रीन इकराम, हमारे घर में 4 मेहमान आ जाएं तो हमें उनके लिए इंतज़ाम करना बड़ा जो है मुश्किल हो जाता है। ये माशाल्लाह हज़ारों लोगों को रोज़े की अफ्तारी से लेकर और उनके सहरी के मामलात से लेकर ये सब चीज़ें इनकी टीम लेकर चल रही है। इनसे भी हम बात करेंगे। मोहम्मद मुज़म्मिल हमारे साथ हैं,
ماشاءاللہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت میں مفتی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ تو بنیادی طور پر جو سب سے اہم چیز ہے رمضان المبارک رحمت کا عشرہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا سب سے بڑا ایک انعام ہے امت پر، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جہاں ہمیں رمضان کی فضیلت بتائی گئی، وہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بھی فرمایا کہ رمضان المبارک جو ہے جب رمضان آتا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑا اہتمام فرماتے تھے، بلکہ ہم نے یہاں بھی کتابوں میں پڑھا کہ آپ باقاعدہ مسجد نبوی شریف میں خصوصی طور پر خطبہ دیتے تھے اور پھر کہتے تھے وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ صحابہ بڑے حیران ہوتے تھے کہ یا رسول اللہ کون آ رہا ہے، پیچھے تو کوئی نظر نہیں آتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کی طرف دیکھ کے مسکراتے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے۔ تو رمضان کی جو فضیلتیں ہیں امت کو سمیٹنے کے لیے کیا ایسے معمولات کرنے چاہیے جس سے ہم اس کے فیوز و برکات سے اپنے دامن کو بھر لیں؟ جی ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ یقیناً یہ عشرہ بڑی عظمتوں، بڑی فضیلتوں اور بڑی رحمتوں والا ہے۔ بے شک بے شک، یہ عشرہ کیا بلکہ ماہ مقدس کی ہر گھڑی، ہر لمحہ لاکھوں لوگوں کی مغفرت کا بے پیغام شک لے بے کے شک آتا ہے۔ بے شک۔ اب میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان مبارک کے اندر ہم اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں، لیکن بقیہ 11 مہینوں میں ہم بھول جاتے ہیں۔ جی جی جی، رمضان کے ابتدائی دنوں میں دیکھیں مساجد میں جگہ نہیں ملتی، صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تراویح کے پہلے 4-5 دنوں میں دیکھیں کہ بہت زیادہ کثیر تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، جی ہاں اور پھر جیسے 5 دن گزرتے ہیں اس کے بعد مساجد بھی خالی نظر آتی جی ہیں، ہاں جی ہاں، اور اپنا روزے دار تراویحات میں بھی لوگ کم ہو جاتے ہیں۔ صحیح، دیکھیے کہ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے یہ اپنے اندر ایسا پیغام لے کر آتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ سبحان اللہ آپ سبحان اللہ، صرف یہ ہے کہ ایک مہینے کے لیے تبدیل نہ ہو، صحیح، ایک سال کے لیے تبدیل نہ ہو، بلکہ رمضان مبارک ایک ہی پیغام لے کر آتا ہے کہ جب تم رمضان کا مہینہ پالو تو اس میں اس طریقے سے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکا لو کہ تمہاری پوری زندگی سنور جائے۔ کیا بات ہے، کیونکہ سبحان زندگی اللہ، مختصر ہے۔ بے شک آپ بے جس شک، طرح کہ آپ نے اپنا بتایا کہ جی آپ انسان کے اندر ایک بڑا مفتی ہے، جی ہاں انسان اپنے بڑے مفتی سے پوچھے، جی ہاں، بل الانسان علی نفسی بصیرہ بے شک، ولو القى معاذیرا لا تحرک بلسانک لتعجل بہ، کہ انسان اپنے آپ کو خود دیکھتے ہے۔ اس کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہے جسے ہم کہتے ہیں ضمیر کی آواز۔ بے شک بے یہ شک، ضمیر جو ہے نا کبھی سوتا نہیں ہے، یہ جاگتا رہتا ہے۔ جاگتا رہتا آپ جب کسی پر زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے، تشدد کرو گے تو یہ ضمیر آپ کو سونے نہیں دے گا۔ ہے، جی ہاں، ہاں یہ بات الگ ہے کہ جب آپ کے اندر کا انسان ہی مر جائے، جب آپ حضور فرماتے ہیں اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، حیا اور ضمیر ان دونوں کا بڑا گہرا رشتہ ہے۔ جی ہاں، جب حیا مر جاتی ہے تو پھر آپ غلط بھی کریں گے تو آپ کو اچھا لگے گا، ہاں، ایمان خود بخود وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے۔ نکل جائے گا۔ در منصور جلد 1 صفحہ نمبر 429 کی ایک حدیث پاک ہے، جی وہاں جی پہ جی، لکھا گیا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں، یہ حدیث پاک بھی ہے، کنز الامال کے اندر موجود ہے، شعب الایمان کے اندر موجود ہے، جلد 3 صفحہ نمبر 311 پہ ہے جی جی، کہ ذاکر اللہ فی رمضان یغفر له وسائر اللہ فی لا یخیب۔ جہاں پر یہ چیزیں ہیں کہ ذکر کرنے کی بڑی فضیلت ہے، وہاں پر یہ بھی ہے کہ جو بدبخت رمضان کے اندر بھی اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتے وہ تو سب سے ملعون ہے، اللہ سب سے اکبر، بڑے اللہ ملعون ہیں۔ اللہ اچھا اکبر، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیاطین تو جکر دیے جاتے ہیں، جی تو پھر کیوں گناہ کرتے ہیں؟ صحیح، تو در منصور کے اندر ایک بڑا اہم نقطہ ہے کیا بات ہے، جس سے میں نے نام رکھا ہے رضوی نسخہ ہاں ہاں اور ہاں، رضوی نقطہ۔ وہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جی جاتا جی ہے۔ بالکل، تو رمضان کے اندر شیاطین تو واقعی زنجیروں میں قید کر دیے جاتے ہیں۔ انسان جو گناہوں کی طرف راغب ہوتا ہے وہ اپنے نفس امارہ کی وجہ سے ہوتے ہیں، اللہ اور اکبر، رمضان جو آتا ہے نا اس نفس کو مارنے کے لیے آتا ہے۔ نفس کو تو مارنے آپ جو نقطے والی بات ہے وہ یہ بات ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے نا ہمیں 2 کام کرنے چاہیے، ایک تو حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے، جی دوسرا حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔ بے شک، حقوق العباد کا جب آپ خیال رکھو گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود مہربان ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بخاری سبحان شریف جلد 1 صفحہ نمبر 409 پہ ایک حدیث پاک ہے کہ ایک عورت کا بڑا مشہور واقعہ ہے جی ہاں، کہ اس نے کتے کو پانی پلایا، صحیح، اور یہ مستند بات ہے، کچی بات جی نہیں ہے، صحیح بخاری کی بے شک بے شک، صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 409 پہ حدیث پاک ہے۔ اس عورت کا انتقال ہو گیا کہ اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ معاملہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں تو جنت میں چلی گئی۔ اللہ، پوچھا گیا وجہ کیا ہے؟ جواب یہ دیا کہ میں نے اللہ کے مخلوق میں سے کتے کو پانی پلایا تھا۔ اللہ اکبر، تو ہم اللہ اپنے ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ جب کتے کو پانی پلانے والی جنت میں جا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی امت کو جو کلمہ پڑھنے والوں کو پانی سبحان پلاتا ہے اللہ، تو اس کا کیا مقام کیا ہوگا؟ بات ہے، ماشاء اللہ اور اسی ماشاء طرح اللہ، حقوق العباد کی جی یہ بات بھی ہے کہ جو صحیح بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 12 پہ حدیث پاک موجود ہے جی جی، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے خیرخواہی کرو، محبت کرو، نرمی سبحان کرو۔ اللہ، سبحان ایک اللہ، بندے نے قرض میں نرمی کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی جنت میں داخل کیا فرمایا۔ بات ہے، سبحان اللہ، تو سبحان اللہ، اسلام کا پیغام بھی یہی ہے، رمضان کا پیغام بھی یہی ہے، اور سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ اپنے نبی سے وفا کریں۔ کیا بات ہے، کیا بات جب ہے، تک ماشاء اللہ، مروں میں خواجہ بتا کے حرمت پر جی ہاں، خدا شاہد ہے کہ کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ وہ کسی نے کہہ دیا نا کہ دین حق کی شرط اول ہے جی کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ بے شک۔ بھلے جتنے مرضی ہم حاجی بنے پھریں، جتنے مرضی نمازی بن جائیں، جتنی مرضی ہم نے پی ایچ ڈی اسکالر بن جائیں، جتنی مرضی ڈگریاں ہمارے ناظرین کرام ہمارے کریڈٹ پہ ہوں، اگر اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب نہیں ہوئی
تو آپ یقین جانیے کہ وہ زیرو پر کھڑا ہے، بلکہ زیرو سے بھی مائنس میں چلا جائے گا، فارغ ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہم نے معاملات دیکھے ہیں کہ جنہیں نبی پاک کا احترام نصیب ہوا، آپ یقین جانیے ان کے سامنے بڑے بڑے پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور یہی ساری فضیلتیں ہیں۔ اور درود پاک تو ایک ایسی چیز ہے، اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس کو رکھیں تو درود پاک تو آپ یوں سمجھ لیجیے آپ کی ساری مشکلوں اور ساری تکالیف کو ایسے اللہ پاک کے فضل سے حل کر دے گا۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ علامہ بلال فاروقی صاحب، آپ بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ رہے ہیں، ماشاءاللہ فرمائیے گا درود پاک کی فضیلت پر ہم کوئی آپ سے سننا چاہیں تو۔ ماشاءاللہ درود پاک تو خیر ایک اتنا بڑا انعام ہے امت کے اوپر، اور خود رحمان اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، قرآن مجید میں ہمیں فرمایا گیا کہ درود پاک کا جو ہے وہ اہتمام ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں سے کہا گیا کہ تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ جی کیا فرمائیں گے علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن پاک کے اندر ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ سبحان اللہ، یصلون علی النبی حق نبی صلی اللہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بے شک اللہ تعالی جی، و ملائکتہ اور اس کے ملائکہ بے شک، یصلون علی النبی واہ واہ واہ، سبحان درود اللہ، پاک پڑھتے ہیں علی النبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ماشاءاللہ۔ اے ایمان والوں تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماشاءاللہ۔ اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند ہے کہ میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھے کیا بات ہے، اور میرا رب اس پر رحمتیں عطا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان دیکھیں اللہ، کیا حضور بات، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند وہ بھی اس لیے کہ میرا امتی مجھ پر درود پاک پڑھے اور میرا رب اس بندے پر رحمتیں عطا کیا بات ہے، کرے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص ہر روز 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تب تک اس شخص کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ شخص جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، 1000 دفعہ جو پڑھ لے، جو 1000 مرتبہ درود پاک اچھا پڑھے روزانہ، ماشاءاللہ، روزانہ، واہ واہ واہ، اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت کے اندر اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ اور پھر اپنا حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو شخص ہر روز 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو قیامت کے دن سبحان حضور اللہ، پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے مصافحہ فرمائیں گے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی لخت جگر نور نظر اما فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے، جی جی، تو اما فاطمہ جو ہے وہ روٹی پکا رہی تھی، صحیح، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیٹھ گئے اور اما فاطمہ جو ہے وہ روٹی بنا رہی ہیں، واہ، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی اٹھائی اور وہ جو ہے تندور میں ڈال دی۔ اچھا، تو جو روٹی اما فاطمہ نے تندور میں روٹی ڈالی وہ تو پک گئی، لیکن جو روٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی وہ نہیں پکی۔ اللہ اکبر، کیسے پکتی؟ رسول اکرم کے دستے مبارک جو لگ گئے اس کو، سبحان اللہ۔ تو اما فاطمہ نے پوچھا ابا جان جو روٹی میں ڈال رہی ہوں وہ تو پک رہی ہے، جی ہاں، اور جو روٹی آپ ڈال رہے ہیں وہ کیوں نہیں پک رہی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز پر مجھ محمد کا ہاتھ صلی لگ اللہ جائے علیہ اس کو وسلم، آگ چھو نہیں سکتی۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، ماشاءاللہ، اور جس ماشاءاللہ۔ شخص سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ فرما لیں کیا وہ شخص جہنم میں جا سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو جو درود پڑھ لے اس کو بچا لیں گے، باقی تو پھر بالکل، اسی نیکیوں لیے کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں درود پاک کا اہتمام کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب فرمائیے آج کل سحری اور افطاری کیسے ہو رہی ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ سحری افطاری بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے۔ مطلب اور کیا کیا جس طرح- شامل کر رہے ہیں اس میں اور آپ؟ جس طرح آپ نے فرمایا تھا جی، الحمدللہ میں نے پرسوں بھی اسی طرح کیا، اچھا، اور کل بھی میں نے اسی طرح کیا، جی، اور اسی طرح جو ہے مجھے تراویح پڑھانے میں آسانی ہوئی، مزہ آیا آپ کو؟ صحیح بتائیے، بہت تراویح پڑھانے میں آسانی ہوئی۔ سبحان اس اللہ، کے علاوہ ہوتا یوں ہے کہ وہ اپنا جو ہمارا پہلے معمول تھا جی جی اگر ہم اس طرح روزہ افطار کر لیں جی، تو جب پہلے کیسے کرتے تھے؟ ویسے تھوڑا ناظرین کو دوبارہ بتائیں نا، تاکہ جو آج کا پروگرام دیکھ لیں وہ جان لیں کہ میں نے کیا کہا تھا، آپ نے عمل کیسے کیا اس پہ۔ اچھا ہمارا اپنا افطار کا معمول کچھ یوں تھا کہ جی جس طرح اذان ہوئی جی، ہمارے ہاتھ میں تو کھجور ہوتا ہے، کھجور پہلے ہاتھ کیا میں تھا؟ تو پہلے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اذان ہوئی، دعا پڑھی، کھجور اٹھائے کھا لیے، اس کے بعد 1-2 گلاس پانی کے پی لیے، صحیح، اس کے بعد پھر فروٹ، پھر سموسے، ہر چیز چیک کر لی، پھر نماز پہ۔ صحیح، اور چونکہ جو میرا گھر ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہے، صحیح، ماشاءاللہ، آستانے کے اندر، جی، تو وہ جو ہے اپنا افطاری کر لی، سموسے پکوڑے ہر چیز چیک کر لی، صحیح، اس کے بعد مسجد میں چلے گئے، نماز پڑھی، نماز کے اندر ڈکار اور جناب وہ ایک جلد بازی ہوتی ہے،
ایک کیفیت عجیب سی اصل میں ناظرین کرام علامہ صاحب صحیح بتانا نہیں چاہ رہے. میں نے اصل میں پچھلی ٹرانسمیشن میں یہ کہا تھا کہ ہوتا ہمارے ساتھ کیا ہے, وہ پھر یہ خود ہی اس پہ آ جائیں گے. ہوتا یہ ہمارے ساتھ کہ جب ہم 12-15 گھنٹے کا روزہ رکھنے افطار کے وقت پہ پہنچتے ہیں تو ظاہراً ماشاءاللہ سے دسترخوان بھرا ہوا ہوتا ہے, پکوڑے بھی ہوتے ہیں, سموسے بھی ہوتے ہیں, دہی بڑے بھی ہوتے ہیں, چاٹ بھی ہوتی ہے, اور مختلف انواع و اقسام کے پھل فروٹ بھی ہوتے ہیں, اور ماشاءاللہ سے پھر شربت شیریں اور جناب روح افزا بھی ہوتا ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی سائرن بجتا ہے, اذان کا انتظار تو دور کی بات ہے, ہم اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. ادھر سے پکوڑے ڈال رہے ہیں, ادھر سے سموسے ڈال رہے ہیں, ادھر سے جناب وہ اٹھا لیا گھاس کا حلوہ بھی کھا رہے ہیں, اور ادھر سے جناب ہاتھ بڑھایا چنے چاٹ بھی کھا رہے ہیں, اور ایک زبردست قسم کی جو ہے نا ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب اذان ہوتی ہے تو چاروں شانے چت ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہمت ہی نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی. میں نے اس میں یہ کہا, میں نے کہا بھائی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر آپ روزہ افطار کریں, میں آپ کو اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. خدا کی قسم ایک اندر حیرت انگیز توانائی محسوس کریں گے. اب یہ سب کہنے لگے یہ کیسے؟ میں نے کہا یہ مجھے بھی 4 سال پہلے یہ حدیث میں نے سنی تو میں اس پر عمل کر رہا ہوں, تو الحمدللہ میری افطاری بڑی شاندار اور سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن میں نے طریقہ کیا کیا ہوا ہے, اگر ہم اس طریقے پہ عمل کریں تو آج کی ٹرانسمیشن سے بھی یہ میں آپ کو دے دوں دوبارہ, جو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے اس پہ عمل کیا. وہ یہ ہے کہ جیسے ہی افطار ہوتی ہے سادہ پانی سے ہم اور کھجور سے ہم روزہ افطار کر لیں, اور پھر بیچ میں وقفہ دے دیں, جو کہ بہت مشکل کام ہے. میں نہیں کہہ رہا بڑا آسان ہے, بتا بھی رہے تھے. تو وہ ہوتا کیا ہے کہ پھر اس وقت آدمی کی ایک جنگ ہوتی ہے نفس کے ساتھ, وہ جو آخری لمحوں کی جنگ ہوتی ہے نا, کیونکہ اب اجازت مل گئی کھا لو. لیکن اب میں نہیں اس لیے کھا رہا کہ یار نبی پاک کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توے پہ پکی ہوئی کوئی چیز نہیں کھاتے تھے. یہ بھی آپ دیکھ لیں, مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, آپ کھجور اور پانی سے. آج سائنس نے اس کو پروف کیا کہ جو لوگ اتنے گھنٹے کا روزہ رکھنے کے بعد اس طریقے سے افطار کرتے ہیں وہ صحت کے بہترین مقام پر ہیں, اور جو اس طریقے سے افطار کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے پھر جنگ شروع ہو جاتی ہے, پکوڑوں کا بھی ستہ اناس, اور ادھر سے جناب حلیم بھی کھائے جا رہے ہیں. اور ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ بڑے خود کفیل لوگ ہیں, کھانے پینے میں تو بھی کمی چھوڑتے ہی نہیں ہیں. تو علامہ صاحب فرما رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اب یہ پوری بات ان کو سمجھ میں آ جائے گی. بالکل. جی, تو اب آپ نے ماشاءاللہ یہ کہ افطاری میں جو ہے وہ کھجور اور پانی پہ آ گئے ہیں آپ. جی بالکل. سبحان اللہ. اس سے فائدہ یہ ہے کہ جو ہم نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ معاملات میں سبحان اللہ کہ پہلے جس طرح افطاری ہوتی تھی اس کے بعد پھر وہ سستی, پھر سونا, یہ وہ کیا بات ہے, عجیب معاملات ہوتے تھے. تو اب سحری کون بنا رہے ہیں؟ اب الحمدللہ سحری ہمارے باورچی بنا رہے ہیں, اور افطاری بھابھی اور میری. ارے کیا بات ہے ماشاءاللہ. اچھا, بھابھی اور والدہ دونوں مل کے بنا رہی ہے, تو مطلب ماشاءاللہ یہ بھی آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے نا. ساس اور بہو مل کے تو ماشاءاللہ کچھ اور ہی چیزیں بناتے ہیں, افطاری بنا رہے ہیں, تو بہت بڑی بات ہے یہ ماشاءاللہ. بالکل. تو اچھے ماحول میں ماشاءاللہ سے افطاری بھی ہو رہی ہے, سحری بھی ہو رہی ہے. تو اب سحری کے اندر پھر کیا سلسلہ رہتا ہے؟ سحری میں بھی میں نے کہا تھا نا کہ مطلب ایک دم یوں آخری میں اذان سے پہلے بھی گلاس جا رہے ہوتے ہیں اندر دوڑ, اور کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی, جبکہ حقیقتاً دیکھا جائے کہ یہ جو ہم ایک اوور ایٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اوور ایٹنگ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت نقصان کرتی ہے ہمارا, لیکن ہمارے لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتے. اس پہ بھی فرمائیے کہ مفتی صاحب آپ سے میں لیتا ہوں, یہ جو اذان ہو رہی ہوتی ہے ہمارے ہاتھ میں جیسے گلاس ہے دودھ کا, یہ آپ فینیا آج کل بہت کھا رہے ہوتے ہیں, میں تو ماشاءاللہ کھاتا ہوں, آپ بھی کھاتے نہیں کھاتے. اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب وہ اب کھا رہے ہیں دھڑا دھڑ ٹائم دیکھے جا رہے ہیں, اوپر سے اللہ اکبر, اب کیا کریں. چلیں جی بالکل روز صاحب, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ سبحان مِنَ اللہ, الْفَجْرِ. کیا بات ہے. یہاں پر جو ہے نا سحر و افطار کا وقت بیان کیا جا رہا ہے نا سے قرآن سے, جی کہ کھاتے رہو اور پیتے رہو یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے. جی, پھر تم نے کیا کرنا ہے, پھر ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ, صحیح, پھر رات تک یعنی مغرب تک تم نے اس روزے کو پورا کرنا ہے. اب جہاں تک یہ بات ہے سحر و افطار کی, یاد رکھیے گا کہ سحر جو وقت ہے اس کا تعلق اذان سے نہیں ہے. صحیح, اذان جو ہوتی ہے وہ نماز کے لیے ہوتی ہے. جی ہاں, در مختار علی رد مختار جلد 3 صفحہ نمبر 370, جی ہاں, صفحہ 200, صحیح, اور فتاوی رضوی شریف جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 621 پہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جی, آپ فرماتے ہیں کہ جو سحر و افطار کے اوقات ہیں نا ان کا تعلق اذان سے نہیں ہے. صحیح, بلکہ سحری اور افطاری میں تم نے کیا کرنا ہے, جب سائرن بجایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وقت ختم ہو چکا. صحیح. اس کے بعد اگر اذان کے انتظار کرتے ہوئے بندہ جلدی پانی وانی یہ وہ لسی وسی پی, جیسے ہمارے کہتے ہیں نا پرانے والے محلے میں سے اذان آنی ہے اس پہ ہم بند کریں گے, تو یہ مطلب ٹھیک نہیں ہے. ایسا صحیح نہیں ہے. جس محلے میں جو آپ کے محلے کی مسجد ہے آپ کا تعلق اس سے ہے. صحیح, ہاں اگر آپ کے محلے کی مسجد میں کوئی دوسرا معاملہ ہے, آپ کے فقہ کی نہیں ہے اور دیگر لوگوں کی ہے, اور آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں دوسری مسجد میں, تو پھر تو یہ ہے کہ اسی مسجد کو دیکھیں گے آپ. لیکن اگر آپ کا ٹائم دونوں کا اناف ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں یہی کرنا ہے آپ نے. اور سحر و افطار میں ذرا
اس میں جلدی کرنی ہے. حضور نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کیا کرو جی ہاں. کیونکہ یہ جلدی کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے. اہل کتاب اور ہمیں یہی فرق ہے. جی بلال کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے کر دیتے, وہ ایسے دیکھ رہے ہوتے تھے, جیسے ہی سورج جاتا تھا اور وہ اعلان فرماتے تھے فوراً صحابہ روزہ کھول لیتے تھے. جی بے شک ماشاءاللہ. تو جلدی کا ہمیں فضیلت کا کہا جلدی گیا کی فضیلت ہے. یہ حدیث پاک تو ترمذی شریف میں بھی موجود جی. ہے, ابن ماجہ جلد 2 میں موجود ہے. اب یہ بتائیں مفتی صاحب کہ میں نے جو پڑھا ہے اس کی بھی آپ ذرا تصدیق فرما دیں, ناظرین بھی دیکھ لیں. میں نے یہ پڑھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی چیز تم کھا رہے ہو اور مطلب اب سحر کا جو ہے وقت ختم ہونے کی طرف ہے, تو آپ نے فرمایا اسے اطمینان کے ساتھ کھا لو, جی پھر روزہ اختیار کرو. اس کے بارے میں بھی آپ فرمائیے گا. بالکل, اس بارے میں بھی یہی ہے جی کہ اپنا افطاری کی بات کر رہے ہیں نا, نہیں سحری کی بات کر رہا سحری ہوں کی کہ بات. جیسے میرے ہاتھ میں پیالہ ہے, اس کے اندر مطلب یہ کہ سویاں ہے, جو بھی کچھ ہے کھانے کی چیز ہے, میں اسے کھا رہا ہوں اور اذان ہونے جا رہی ہے. اب چونکہ وہ درمیان میں ہوں یا اختتام پہ ہوں یا بیچ میں ہوں یا شروع میں ہوں, تو احادیث میں یہ ہے کہ اس کو پورا کر لیں. جی اسلام ہپڑ دپڑ کی طرف نہیں لے کے جاتا. جیسے ہم آتے ہیں نا, جیسے نماز کے لیے ناظرین کرام جیسی اب اقامت ہے اور امام صاحب رکوع میں جا رہے ہیں تو کچھ لوگ دوڑ لگا دیتے ہیں, اور بعض لوگوں کو تو ہم نے سلپ ہو کے گرتے ہوئے بھی دیکھا. تو بنیادی طور پر اسلام جو ہے وہ آپ کو بہت, آپ یوں سمجھ لیجئے اسلام ایک ایسا تقدس اور ایک احترام اور ایک ایسی شائستگی عطا کرتا ہے کہ آپ نماز کے لیے بھی آئیں تو مطلب اس لیے نہیں کہ آپ نے وضو کیا ہوا اور امام صاحب جیسے رکوع میں جاؤ دوڑ لگائیں, دوڑ نہیں, آپ وقار کے ساتھ چل کے آئیں اور نماز میں شامل ہو جائیں. اگر وہ رکعت آپ کی نکل بھی گئی ہے تو آپ اس کو بعد میں پوری کر لیں. اسی طرح یہ جو سحری کے وقت اگر کوئی چیز کھا رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے اور آپ اس کے درمیان میں ہے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسے پورا کر لیں. تو مفتی صاحب سے میں اسی لیے اس کی مزید تصدیق چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کا بھی ایک مطالعہ ہے اور ایک ظاہر سی بات ہے, تو یہ بات بالکل یہ بات اوکے ہے, بالکل جی 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 الحمدللہ. شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے جو ہے نا فرمایا کہ تعجیل کارے شیاطین بوار, اللہ جلدبازی کرنا ہے شیطانوں کا کام. اللہ اور باقی اکبر. جو لوگ وضو کرتے ہوئے بھاگتے ہوئے فوراً دوڑ کے جاتے ہیں, یار جلدی سے پہنچے رکعت میں جائیں, جی جی وہ لوگ رکعت میں تو پہنچ جاتے ہیں لیکن نماز میں نہیں پہنچتے. اللہ اکبر. نماز ہوتی نہیں ہے. اللہ جلدی کیا, جب آپ نے تکبیر تحریمہ ہی نہیں تکبیر ہی نہیں کہی آپ جو نے, فرض رہ گیا تو اس کا کیا ہوگا. جی جی ناظرین کرام, یقینی طور پر یہ ساری چیزیں ہیں اور ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہے, بالکل اختتامی مراحل ہیں. میں آج یہ پچھلی ٹرانسمیشن میں ہم نے محمد مزمل کا تعارف کرایا تھا آپ سے کہ ماشاءاللہ سے وی کیئر اباؤٹ یو کے نام سے بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور اہلیان کراچی ان کو جانتے ہیں, اور شارع فیصل پر بہت زبردست کام ہو رہا ہے. 7,000 لوگوں کو افطار کرانا ایک بہت مشکل ٹارگٹ ہے, لیکن نوجوان اور ان کی پوری, چونکہ خود محمد مزمل جو ہیں وی کیئر اباؤٹ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. ہم چاہیں گے کہ یہ بالکل مزمل صاحب آخری لمحات ہیں اور یہ افطار کے لمحات ہوتے ہیں, اس وقت دعائیں قبول ہو رہی ہیں. ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور خیر خائی کا کام کر رہے ہیں, اور خیر خائی کے کام جو لوگ کرتے ہیں ان پر اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے. تو ماشاءاللہ سے ذرا آپ فرمائیے گا, آپ ہمارے ناظرین کو بھی پیغام دے دیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اور جو افطار کے سلسلے سے وابستہ ہیں, تو ذرا بالکل ہمارا چینل حاضر ہے. السلام علیکم. دیکھیں ہمارے افطاری جو کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے نا, جو ضرورت مند لوگ ہیں جو نہیں کر سکتے, کہ جیسے ان کو فروٹ وغیرہ نہیں خریدنے کی وہ طاقت رکھ سکتے ہیں, صحیح یا کوئی بھی چیز, تو ہم ان کو وہ میسر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح. تو اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم افطاری کرواتے ہیں. تو اس کے علاوہ ہم لوگ باقی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, راشن ڈرائیوز کرتے ہیں, ونٹر ڈرائیوز کرتے ہیں, بلینکٹس. اچھا ماشاءاللہ, یہ بتائیں آپ محمد مزید خیال کیسے آیا آپ کو؟ ظاہر سی بات ہے ابھی خود آپ کی عمر جو ہے وہ 20+ ہوئی ہے, تو مطلب یہ اچانک کیا خیال ہے کہ آپ نے کہا نہیں جی ہم یہ کام کریں گے؟ اس عمر میں تو لوگ پکوڑوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے, اور ایک دوسرے کے وہ پکوڑے چھین رہے ہوتے ہیں, بولو میں کھاؤں گا, بولو بھائی میں سموسے لے رہا ہوں. مطلب اس خیال کا کیسے آنا کہ یہ بھی ایک مطلب بڑا اہم سوال ہے. بس ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے, بس گلی کے باہر ہم نے ایک روزہ افطار کروا دیا, پھر اس کے بعد جو خوشی محسوس ہوئی, اگلے سال ہم نے دو روزے افطار کروا دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ پاک نے ایسے مطلب دلی وہ پیدا کر دی خواہش کہ مطلب ہر سال الحمدللہ ہم لوگ کو اس چیز کا جذبہ اور بڑھتا ہے ماشاءاللہ. یعنی بچپن سے ہی آپ کا جو رجحان تھا وہ ایسا تھا کہ آپ جو ہے مطلب بچپن میں آپ چیزیں وغیرہ تو نہیں کھاتے تھے بہن بھائیوں کی اٹھا کے؟ ایسا کچھ نہیں تھا, مطلب آپ دینے والی سوچ آپ کو ملی ہوئی تھی کہ یار بھائی دینا ہے. ماشاءاللہ, یہ ہے ناظرین کرام وہ سوچ, اور یہ وہ چیز ہے, اور یہی وہ راز ہے ناظرین کرام جو ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ چیزیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں, کم نہیں ہوتی. ہمارا تصور ہی الٹا ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ پیسے ہیں بس میں اپنی جیب میں رکھوں, میں کسی کی مدد کروں, جبکہ حقیقتاً وہ جو چیز آپ بانٹ رہے ہیں وہ کم نہیں ہو رہی, وہ بڑھ رہی ہے, ملٹی پلائی ہو رہی ہے. یعنی آپ کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلا رہے ہیں تو 10 وقت کا کھانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا محفوظ کر دیں گے. آپ 10 لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے 100 لوگوں کا کھانا آپ
کا آپ کے لیے محفوظ کر دیں گے. خدا کی قسم بانٹنے سے بڑھتا ہے, چھپانے سے کم ہوتا ہے. اسی تصور کو ہم نے آگے بڑھانا ہے, اور آج کی اس ٹرانسمیشن سے یہی پیغام ناظرین کرام ہم نے آپ کو دیا ہے. اور آخر میں بالکل آخری لمحات ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد نعیم قادری صاحب, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں. جی ماشاء اللہ. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے, کیا بتاؤں اور اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ناظرین کرام, آج کے پروگرام سے اپنے ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر. کیا بتاؤں کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا